بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ایک انتہائی اہم موضوع آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ معاملہ ہے بچوں کو اسکولوں میں پڑھائی جانے والی نصابی کتابوں میں سے اسلامی معلومات اور اسلامی مواد کو حذف کرنے کا۔ آج سے چند سال قبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایک فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا اور یہ معاملہ اقلیتوں کے حقوق کے متعلق تھا۔ اس کی روشنی میں اب پنجاب میں ایک ڈیولپمنٹ تازہ ترین یہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ ملک بھر میں ایک نصاب ہو، یکساں نصاب تعلیم ہو، اور اس پہ حکومت پاکستان کام بھی کر رہی ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم نے اس پہ بہت سی ڈیولپمنٹس کی ہیں، لیکن ایک چیز جو رکاوٹ ہے وہ 18ویں ترمیم ہے۔ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں تمام صوبے آزاد اور خود مختار ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا نصابی تعلیم جاری رکھیں، اپنی مرضی کا نصاب تشکیل دیں۔ اس صورتحال میں حکومت کا یہ خواب اور یہ مشن شاید پورا نہیں ہو سکتا کہ ملک بھر میں ایک ہی نصاب پڑھایا جائے۔ پنجاب میں جہاں تک تعلق ہے تو جو مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، جو اقلیتی شعبہ ہے، وہاں پر ایک کمیشن نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اتھارٹی کو، اور یہ کہا ہے، یہ مطالبہ کیا ہے اس کمیشن نے کہ پنجاب میں بچوں کو اسکولوں میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ان میں اسلامی معلومات اور اسلامی مواد کو حذف کر دیا جائے، اسلامی مضامین جو ہیں وہ نکال دیے جائیں۔ مثال کے طور پہ اردو کی کتاب میں صفحہ اول پر حمد اور نعت ہوتی ہے، اشعار ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، کچھ مضامین ایسے ہیں جو سیرت کے متعلق ہوتے ہیں، سماجی معاملات کے متعلق ہوتے ہیں۔ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین ان کی سیرت کیا تھی، وہ کس طرح سے اسلام کی خدمت کرتے تھے، اور اسلامی اقدار بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اردو کے علاوہ انگریزی کی کتاب میں بھی بچوں کے لیے اسلامی معلومات کے موضوعات ہوتے ہیں، کچھ مضامین موجود ہوتے ہیں پرائمری اور مڈل کی سطح پر۔ ان دونوں کتابوں میں سے اور جنرل نالج کی کتاب میں سے یا دیگر بکس میں سے مطالبہ یہ ہے اقلیتی کمیشن کا کہ ان کتابوں میں سے اسلامی مواد کو حذف کر دیا جائے، اور اگر بچوں کو پڑھانا مقصود ہے تو یہ اسلامی مواد اسلامیات کی کتاب تک محدود کر دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی مشکل درپیش ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اتھارٹی کو۔ اس سے پہلے میں آپ کو قانونی اور آئینی حیثیت اس کی بتا دوں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے اور قانونی جواز بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، جو اقلیتی ہمارے شعبے ہیں، جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نان مسلم سٹوڈنٹس، غیر مسلم بچے جو اسلام کے متعلق معلومات نہیں سیکھنا چاہتے، تو زبردستی انہیں اسلام کے متعلق معلومات نہیں دی جا سکتی۔ یہ ان کے انسانی حقوق اور جو اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کے منافی ہے کہ آپ زبردستی اپنے مذہب کی تعلیم دیں۔ کسی بھی مذہب کی تعلیم کسی کو زبردستی نہیں دی جا سکتی۔ اب اس سچویشن میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اتھارٹی نے، جو کریکولم اتھارٹی ہے، انہوں نے حکومت پنجاب سے رجوع کیا ہے۔ ہمارا جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے مدارس کے جو بورڈز ہیں، یہ سارے لوگ اس پہ ریویو کر رہے ہیں اور صورتحال کو جانچ رہے ہیں کہ کیسے اس صورتحال سے نکلا جائے۔ جو اقلیتوں کا مطالبہ ہے اس کو ایک قانونی اور آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے پورا کیا جائے۔ اس سچویشن سے نکلنے کا جو سب سے پہلا قدم ہے حکومت پنجاب نے بڑا مستحسن اٹھایا ہے، وہ یہ کہ پنجاب میں ایک متحدہ علماء بورڈ ہے۔ پنجاب بھر کے علماء کا، ملک بھر کے علماء کا ایک نمائندہ بورڈ ہے جس میں تمام مسالک کی نمائندگی ہے۔ تمام شعبہ ہے زندگی کے لوگ اپنی نمائندگی دیتے ہیں علماء کو، اور علماء اس بورڈ میں بیٹھ کر، متحدہ علماء بورڈ میں جو حکومت پنجاب کے زیر اثر چلتا ہے، وہ بیٹھ کر یہاں پر اسلامی نظریاتی اور قانونی پہلوؤں کا محاسبہ کرتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے بچوں کو اسلامی نصاب پڑھانے کا اسلامیات کے علاوہ دیگر کتب میں، اور اقلیتوں کا جو مطالبہ ہے کہ دیگر کتب سے نکال کر صرف اسلامیات تک محدود کر دیا جائے، اس مطالبے کو تمام تر تیاری کے ساتھ متحدہ علماء بورڈ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ متحدہ علماء بورڈ اب اس پر غور و خوض کرے گا، اپنی فائنڈنگز دے گا، اور علماء اپنی آراء دیں گے کہ کیسے اسلامی معلومات کو محتاط انداز میں اپنے طلباء تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ پاکستان میں اکثر یہ موضوع زیر بحث آتا ہے، اس پر مختلف وارداتیں بھی ہوئی ہیں، اپنی اختراعات، اپنے ذہنوں کے جو خلفشار ہیں ان کو نصابی کتابوں پر لاگو بھی کیا گیا ہے۔ ماضی میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ کچھ موضوعات کو چپکے سے اسلامی کتابوں سے، جو نصابی کتابیں ہیں، وہاں سے نکالا گیا اور پھر لوگوں کے شور کرنے پر، احتجاج کرنے پر دوبارہ سے شامل کیا گیا۔ کچھ چیزوں کا تعلق ہمارے بنیادی عقائد کے ساتھ ہے، مثال کے طور پہ توحید ہے، رسالت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، ان ساری چیزوں پر، اور اس کے علاوہ
جو اسلامی اقدار ہیں، ہمارے اسلامی موضوعات ہیں، ان کو بھی بعض اوقات چھیڑ چھاڑ کرنے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس ساری سچویشن میں عامت الناس کو، عام لوگوں کو اب ذرا ویجیلنٹ رہنا ہوگا اور اپنا آنکھیں کھول کر یہ مشاہدہ رکھنا ہوگا کہ ہمیں ہمارے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے اسلامی تعلیمات کتنی ضروری ہیں۔ اسلامیات کی کتاب کے ذریعے پڑھایا جائے یا دیگر کتب کے ذریعے پڑھایا جائے، لیکن بچوں کو اسلامی معلومات ضرور فراہم کی جائے۔ جہاں تک اقلیتوں کا تعلق ہے تو حکومت پنجاب نے اور ٹیکسٹ بک بورڈ نے اور محکمہ تعلیم نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ جو یہ مواد ہے یہ اسی طرح چلتا رہے، اسلامی مواد، اسلامی موضوعات اردو اور انگریزی کی کتابوں میں۔ جو نان مسلم سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوسچن پیپر الگ سے تیار کیے جائیں گے، ان کو اسلامی سوالات نہیں پوچھے جائیں گے، تو وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، تیاری نہ کریں، یہ ان کی ثوابدید ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہنے پر یا یہ مطالبہ کرنے پر بضد ہے کہ یہ مواد ان کتابوں سے حذف کر دیا جائے، تو اس پر بھی ذرا سوچنا ہوگا، اس پر کچھ سوالات ہیں۔ حکومت بڑے محتاط انداز میں اس پہ کام کر رہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے اسلامی معلومات بچوں تک پہنچانے کے لیے حکومت کوئی اچھا فیصلہ کرے گی۔ اب جو بال ہے وہ حکومت کی کورٹ میں ہے اور متحدہ علماء بورڈ کے پاس یہ فیصلہ ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اردو کی کتابوں میں بہت سے ایسے موضوعات ہیں، ایسے مضامین ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خلفائے راشدین کے واقعات، ہمارے اسلامی جو اسلاف ہیں، اکابرین امت ہیں، ان کے واقعات، اصلاحی معاملات، اصلاحی چیزیں، ایسے اسباق بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ انگریزی کے مضامین ایسے پڑھائے جاتے ہیں جن کے ذریعے بچوں کو اسلامی اقدار اور اسلامی موضوعات سکھائے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں اپنی حکومت پر اعتماد رکھنے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہوشیاری کے ساتھ آنکھیں کھول کر اپنے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہماری نصابی کتب میں کیا کچھ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔